کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں اتنا توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ جتنے پرانے ہو جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کا عاجز بنا دیتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے قیمتی وقت بیکار خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ زنا پہلے عقل کو پھر شکل کو بعد میں نسل کو بگاڑ دیتا ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی اور تصف پھیلانے، سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوریاں کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ جو باتیں آپ کو کرواہٹ کر دیتی ہیں سمجھیں وہ سبق دے رہی ہیں کہ آپ کبھی کسی سے وہ بات نہ کریں۔ ہر وقت منفی باتیں سوچنے سے جاری زندگی غیر محسوس طریقے سے منفی سمت کی طرف مڑ جاتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں وہاں سے اٹھتے ہی جاری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا، نیچ کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں عظمت اور بڑائی ہے۔ سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگی جاتی ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو۔ تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پاؤں پھسلتے دیکھا ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہ جائے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہو کر وہ ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ بلائے نہ۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔
جب بھی وہ آپ کی وجہ سے خدا کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنم دینے والی اور نسل دینے والے دونوں مر جاتے ہیں۔ جسے جنم دیا جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ میت کی پنیتی بیٹھ کر رونے والے بھی مر جاتے ہیں، اور رونے والوں کو رونے والے بھی زندہ نہیں رہتے کہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مر جانا ہے۔ ہم لفظوں ہی میں ملتے ہیں، لفظوں ہی میں بچھڑ جاتے ہیں، لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی بنا دیتے ہیں۔ ہر شخص آج فیس بک پہ لڑکی کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، لڑکی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بہن کی صورت میں۔ اس کا بھی خاص خیال رکھیں، کہیں اسے کوئی اور تلاش نہ کر رہا ہو، جیسے کرنی ویسی بھرنی۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے اپنی زندگی بدل لے۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رکھتا ہے، بے نصرے لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں ہوتا۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ چاہے تو اخلاق کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور باز سے کالا کر لے۔ تو کب تک صحیح تھے، تم کب تک صحیح تھے، یہ کوئی نہیں یاد رکھتا۔ تم کہاں غلط ہو یہ سب یاد رکھتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جیتنے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا گھر سے ایک مسافر چلا، جن کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔